ہو جائیں، کچھ کمیاں رہ جائیں تو ان کی تلافی کے لیے چانس دیے ہم نے سے یہ رمضان المبارک دی ہے۔ کیسی بات ہے کہ خود اللہ رب العالمین ہماری نجات اور بخشش کے لیے اتنا خواہش مند ہے کہ خود موقع دیتا اور اعلان کرتا ہے کہ اگر تم نجات چاہتے ہو تو وقت ہے آ جاؤ، میں نے دروازے کھول دیے ہیں بخشش کے۔ اور اسی لیے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ روزانہ رمضان شریف میں عالم غیب میں اعلان ہوتا ہے یا باغی الخیر یقین، اور نیکی کو تلاش کرنے والے بڑھ آگے، جنت کے دروازے تو کھلے گا، دوڑ ویا باغی شر یقین، ارے برائی کے پیچھے بھاگنے والے آپ تو شرم کر رک جا۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ہم نے اس کو اس معنی میں لے لیا کہ آسانہ عالم تکوین میں آٹومیٹک ہوتا ہے، نہیں تو شریعت نے انتظام کیا نا میری بہنوں اور بیٹیوں، اس کا بیان ہے کہ اللہ نے اپنی طرف سے بندوبست اس مہینہ میں کر دیا کہ جنت کے دروازے کھول جائیں۔ جنت کے دروازے ایک تو پھاٹک ہیں جو قیامت کے دن کھلیں گے، ان کے اب کھولنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر لے نا کہ وہ دروازے کھولے کسی نے جانا، وہ تو قیامت کے میں حساب کتاب کے پاس جانا۔ جنت کے دروازے میری بہنوں بیٹیوں نیکیاں، ایسی نیکیاں جو جنت کی طرف لے جاتی ہیں۔ جیسے ماں کے بارے میں آپ نے فرمایا، جب ایک شخص نے کہا کہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، فرمایا تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں یمن سے آیا تھا۔ آپ نے فرمایا فرض ماں کے ساتھ چمٹ جا، فإن الجنت عند رجلها، اس کے پاؤں کے پاس ہے جنت کا دروازہ۔ اب وہ پھاٹک نہیں تھا، ماں کی خدمت جنت کو لے جاتی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ لشکر کی صفیں بند گئیں، مجاہد کھڑے ہو گئے، دشمن سامنے تھا، یہ آگے بڑھے، رسول اللہ کے ساتھی انہوں نے کہا میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ یہ تلواروں کی چھاؤں جائیں ان کے نیچے جنت کے دروازے، موت نہ سمجھو، یہ تلواروں کے نیچے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جو شہید ہو جائے۔ تو ایک آدمی جس کا حدیث پاک میں آتا لباس ہی خستہ سا تھا، شکل بھی بیچارہ مسکین تھا، اس نے کہا ابو موسیٰ آپ نے یہ بات رسول اللہ سے سنی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میرے کان بہرے ہو جائیں اگر میں نے رسول اللہ سے نہ سنی۔ اس نے میری بچی اور بہنوں لوگوں کو سلام کہا، لشکر میں گھس گیا، کئی کو قتل کیا اور شہید ہو۔ اسے یقین آ گیا کہ ان ابواب الجنت تحت ظلال السیوف، تلواروں کے سائے کے نیچے جنت کے دروازے۔ اس لیے جنت کے دروازے صرف ان پھاٹکوں کو نہ سمجھو، نیکیوں کے موقع اس مہینے میں اتنے موقع ہیں کہ 3 کا تو اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جس نے رمضان شریف کے روزے سچے ایمان اور ثواب کی نیت سے رکھے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے گئے۔ پھر دوسرا فرمایا جس نے رمضان میں رات کو قیام کیا، نفل پڑھے، اس کے بھی پچھلے گناہ بخش دیے گئے۔ اسی طرح فرمایا جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا اس کے بھی گناہ بخش دیے۔ یعنی کتنے پھاٹک کھول گئے جنت کی طرف جانے کے لیے، جو کرے کرائے کچھ نہ اور سمجھے کہ خود کوئی کھلے گا۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ جو اس مہینے میں مرتا نا وہ جنت میں جاتا ہے، کیونکہ دوزخ کے دروازے میں نہیں، وہ دوزخ میں جاتا، وہ دوزخ میں جائے گا۔ جنت میں وہی جائیں گے جو ان دروازوں میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے، بھی عمل کریں گے۔ اور دوزخ کے دروازے جو ہیں آپ دانا ہیں سب سمجھ لیں کہ ساری برائیوں کی جڑ 2 راستے، یہ منہ اور شرمگاہ۔ اسی لیے اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں جو مجھے ضمانت دے کہ ان 2 راستوں کی حفاظت کرے گا، ان سے غلط کام نہیں کرے گا، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ دوزخ کے 2 دروازے ہیں جو شریعت نے اس مہینے میں بند کر دیے کہ حرام تو گزارا، حلال کی بھی اجازت نہیں، شہوت پر کے پیرا لگا دیا گیا، کھانے پینے پر بھی لگا دیا۔ اب کوئی پھر ان دروازوں کو توڑ دے اور گھس جائے دوزخ میں جاتا پھرے، دین نے بندوبست کیا۔ اور جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا نا کہ جو اس مہینے میں نیکی کرے اللہ کے یہاں اس کا اجر بہت زیادہ، عام مہینوں کی نسبت بڑا۔ تو یوں سمجھیں کہ جیسے موسم بہار آتا ہے، اس موسم میں باغ میں اتنے پھول کھل جاتے ہیں کہ آدمی کس کو توڑے اور کس کو چھوڑے۔ تو ہی نازاں چند کلیوں پر تناد کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی عداوت۔ ہم اگر کسر چھوڑیں گے نا، نہیں کچھ کریں گے، ہماری کوتاہی ہوگی، ورنہ باغ پھولوں سے بھرا ہوا رمضان کا۔ اتنی